پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں محفوظ ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ ابد الآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ میں نے سلوانس کی معرفت جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے، مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو۔ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے، وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو۔ تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خط کے آخر میں خدا کا بندہ پطرس کلیسیا کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، پھر سے انہیں تسلی دیتا ہے، انکرج کرتا ہے کہ دکھوں اور تکلیفوں میں، اظہار ثانی کے اس دور میں جب تمہیں ستایا جاتا ہے تو تم نے کس طرح اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر خدا پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اب جب وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ سوچنا، بہت زیادہ فکر مند ہونا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہوشیار اور بیدار رہو۔ ہوشیار کے لیے جو انگریزی بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بی الرٹ۔ اب کبھی کبھی ہم سنتے ہیں جی کچھ تھریٹس آئے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ جو دشمن ہے وہ کس سمت سے آئے گا، ہمیں نہیں پتا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ دشمن کا وقت کون سا ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سا حربہ استعمال کرے گا۔ اس لیے جب الرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہر اینگل سے وہ ہوشیاری دکھائی جاتی ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے، کہ اب کیا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم الرٹ ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ دشمن کب آئے گا، کس طریقے سے وہ وار کرے گا اور کس صورت میں وہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس روحانی جنگ میں بھی ہمیں الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے بیدار، اس کا مطلب ہے سنجیدہ ذہن، سوچ سمجھ کر حکمت اور دانائی کے ساتھ چلنے والا سوبر مائنڈ ہے۔ اور یہاں پر جو خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں الرٹ ہونا ہے، ہوشیار ہونا ہے، اور دوسری بات ہمیں کیا ہونا ہے، بیدار، یعنی سنجیدہ ذہن کے ساتھ ان باتوں کو لینا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ کیوں ہمیں محتاط ہونے کے لیے، کیوں ہمیں الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص ابلیس کے نشانے پر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ لوگ تو ہیں جو ابلیس کی ٹارگٹ پر ہیں، باقیوں کے لیے ابلیس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہر شخص ابلیس کے ٹارگٹ پر ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ جو ہمارا مخالف ہے ابلیس، وہ کب، کس وقت، کس پر روحانی حملہ کر دے۔ میں نے آپ کو چند ماہ پہلے اپنے ایک بائبل ٹیچر کے بارے میں بتایا
کہ جب وہ خدمت کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے تو یکے بعد دیگرے ان کے 2 جوان بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے یوں میرے خاندان پر حملہ کیا اور میرے 2 بیٹے وفات پا گئے۔ نہ صرف اس طور سے ابلیس نے مجھے تنگ کیا، ڈسٹرب کیا، بلکہ ابلیس نے روحانی حملہ کیا کہ نہیں، کس خدا کی خدمت کر رہا ہے؟ خدا تجھ سے پیار نہیں کرتا، اگر خدا پیار کرتا تو اس طرح نہ ہونے دیتا۔ اگر خدا پیار کرتا تو تیرے 2 بیٹوں کی ڈیتھ نہ ہوتی۔ یہ کیا تھا کہ ابلیس نے ذہن پر روحانی حملہ کیا تاکہ ذہن میں اس بات کو ڈالے کہ خدا پیار نہیں کرتا۔ لیکن اس مرد خدا نے ابلیس کی اس چال کو سمجھا، کیونکہ وہ الرٹ تھا، وہ ہوشیار تھا، وہ بیدار تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ سوچ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ سوچ ابلیس کی طرف سے ہے، اور ابلیس نے میرے ذہن پر حملہ کیا ہے، میرے خیالات پر حملہ کیا ہے، اور میرے خیالات میں ایسی باتیں ڈال رہا ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم نہیں جانتے کہ کون کب کس وقت، بلکہ ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت اس کے ٹارگٹ میں ہے۔ کسی خدا کے بندے نے کہا کہ خدا کے لوگ تو لاپرواہ ہو جاتے ہیں، لیکن ابلیس اپنے کام میں کبھی لاپرواہ نہیں ہوتا۔ وہ 24 گھنٹے اپنا کام کرتا ہے، وہ 24 گھنٹے خدا کے لوگوں کو روحانی نقصان پہنچانے کے لیے شیر ببر کی طرح وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ ہمیں بائبل قبل از وقت آگاہ کرتی ہے۔ اب دیکھیں، جب محافظت کی بات کی جاتی ہے، اگر کسی بھی شخص کو قبل از وقت پتہ نہ ہو، کوئی تھریٹس نہ ہو آلریڈی، وہ زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے کچھ نہ کچھ علم ہو تو شخص محتاط رہتا ہے، اور اگر پتہ ہونے کے باوجود بھی کوئی احتیاط نہ کرے، وہ الرٹ نہ ہو، تو وہ پھر زیادہ نقصان اٹھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو تو پتہ بھی ہے، پہلے سے بتا بھی دیا گیا ہے کہ بھئی دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور اگر پھر بھی وہ اپنے دنیا اور دنیا کے شغلوں میں پڑا رہے اور کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، جب دشمن آئے گی دیکھی جائے گی، پھر نقصان اٹھائیں گے۔ ابلیس جو ہماری روحوں کا دشمن ہے، ہمارے جسموں کا، ہمارے خاندانوں کا دشمن ہے، بھائی اور بہنوں میں یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت الرٹ ہے، تیار ہے، اور وہ ہر وقت ہم پر کسی نہ کسی طور سے حملہ کرتا ہے۔ ہمیں الرٹ رہنا ہے کہ یہ جو سوچ میں سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں، کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے؟ یعنی جو ارادہ یا منصوبہ میں بنا رہا ہوں، بنا رہی ہوں، یہ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، کرنے جا رہی ہوں، کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کا روحانی حملہ ہے مجھ پر تاکہ میری روحانیت کا بیڑا غرق کرے؟ تو ہمیں ضرور الرٹ رہنا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم جانتے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹے یعنی قائن اور حابل، جب وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا تو ان کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ جو دشمن ہے وہ گناہ کی صورت میں دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ آپ سب بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ قائن اور حابل اپنے اپنے ہدیے اور نذرانے لے کر خدا کے حضور میں آئے، اور پھر خدا نے حابل اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، لیکن قائن اور اس کے ہدیے کو خدا نے منظور نہ کیا۔ قائن نہایت غضبناک ہوا۔ اچھا، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، قربانی کس نے ریجیکٹ کی ہے؟ تو غصہ کدے تھے؟ برا تھے۔ حالانکہ غصہ کرتا تو پھر خدا سے کرتا، بھائی خداوند نے ریجیکٹ کیا نا، خداوند نے قربانی منظور نہیں کی۔ سمجھ آنے والی بات ہے نا کہ بھائی قربانی ریجیکٹ کیا خدا نے، تو غصہ برا دے، اور خدا قائن سے کہتا ہے کہ تو کیوں غضبناک ہوا، تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے
تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اب بھائی پر غصہ اس لیے تھا کہ اس کی کیوں منظور ہو گئی ہے، اپنے پر غور نہیں کر رہا کہ میری کیوں ریجیکٹ ہوئی ہے، ساری سوچ یہ ہے کہ اس کی کیوں منظور ہو گئی ہے۔ خدا سے آگاہ کرتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو تو بھی مقبول ہوگا جس طرح وہ مقبول ہو گیا ہے، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اب یہاں پر دیکھیں ابتدا میں خدا بتاتا ہے کہ گناہ جو ہے یہ چھپ کر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے چھپ کے، لیکن حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار۔ اور پھر آگے چل کر پطرس کے خط میں بتایا گیا ہے کہ اب جو دشمن ہے وہ چھپ کے نہیں، وہ تو اب تو شیر ببر کی طرح ہماری روحانی زندگیوں کو ہلاک کرنے کے لیے اپنا کام کر رہا ہے۔ اس لیے بھائیو اور بہنوں، ہمیں الرٹ ہونا ہے، ہوشیار رہنا ہے، اپنی سوچوں، خیالوں، فکروں اور ارادوں پر بھی غور کرنا ہے کہ وہ کس کی طرف سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھی ہمیں اس طرح سے بھی حملہ کرتا ہے کہ کرسچن گھر جلا دیا گیا، کسی مسیح کو مار دیا گیا، اس پر کچھ غلط الزامات لگا دیے گئے، یا پوری کی پوری کالونی کو جلا دیا گیا، تو یہ بھی ابلیس کا ایک حملہ ہے۔ انفرادی طور پر وہ ہماری زندگیوں کو، روحوں کو اور خاندانوں کو تباہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ فزیکلی وہ ہمیں جسموں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں ہر صورت میں کیا کرنا ہے؟ ہوشیار اور بیدار رہنا ہے۔ دوسری بات 9ویں آیت میں بتائی گئی ہے کہ ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ کبھی کبھی جب کوئی مشکلات آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو یہ ابلیس خیال ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ خدا محبت نہیں کرتا، اس لیے خدا پر جو ہمارا ایمان ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کبھی عام حالات میں کوئی بھی کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اس وقت تو کہے گا میرا خدا پر ایمان ہے، کیوں؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن جب کوئی دکھ آئے گا، بیماری آئے گی، تکلیف آئے گی، پھر وہ کیا ہوں گے؟ پھر غیر معبودوں کی طرف جائیں گے۔ تو جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ایمان کا پتہ نہیں چلتا اتنا، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم دکھ یا مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ دکھ اور مصیبتیں ہمارے ایمان کو اور زیادہ خالص کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، چاہے دکھ سہنا پڑے، چاہے مشکلات میں ہی ہمیں وقت گزارنا پڑے، تو بھی ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ کبھی کبھی دنیا کے حالات و واقعات، کبھی کبھی ہمارے اپنے خاندان کے حالات و واقعات ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری انفرادی زندگی میں آنے والی مشکلات ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ لیکن بھائیو اور بہنوں، ہمیں ایمان میں ہمیشہ مضبوط رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کتنے بڑے سے بڑا دکھ کیوں نہ آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت ہم پر کیوں نہ آ جائے، بڑے سے بڑا ہمارا نقصان کیوں نہ ہو جائے، ہم اپنے ایمان سے کبھی بھی ڈاواں ڈول نہ ہوں۔ میں نے ان دنوں ایک کتاب پڑھی اور پھر اس پر میں نے ایک اسائنمنٹ بھی لکھی۔ ایک شخص جس نے مسیح کو قبول کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان ہندوستان متحدہ ہندوستان تھا، اور اس وقت مذہب تبدیل کرنا یا قبول کرنا اس میں کوئی ایسے قوانین نہیں تھے، اس لیے لوگوں کے لیے نسبتاً آسان بھی تھا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو بہت ذمہ دار مالدار آدمی تھا، اس نے مسیح کو قبول کیا، اور اس کے خاندان نے بھی مسیح کو قبول کیا۔ وہ ڈاکٹر تھا، اور خاص طور پر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر ایک مشن ہسپتال میں ان کو جاب کے لیے کہا گیا، تو وہاں پر وہ خدمت کرتے تھے۔ اب وہاں پر اکثر جو ڈاکو اور چور ہیں وہ ہسپتال کے اندر آ جاتے ہیں،
اور ڈاکٹر صاحب خود کئی دفعہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، وہ پکڑ لیتے تو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، ان کو پیار سے سمجھاتے تھے کہ یہ جو ہاسپٹل ہے، مشن اسپتال ہے، یہ فری لوگوں کی خدمت کرتا ہے، یہ بغیر منافع، یہاں پر کوئی منافع کے لیے کام نہیں کیا جاتا، تو آپ کیوں ایسے ادارے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 16 ڈاکوؤں نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے اسی مذہب میں واپس آ جائیں جو پہلے تھا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ نے کہا کہ میں ابھی بھی مسیحی ہوں تو ہم آپ کو مار دیں گے۔ کسی نے کہا نا کہ مکہ نیڑے کے خدا، انہیں کیا اس ٹائم پہ مکہ ہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا پر ایمان نہیں ہے۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ وقتی طور پر اپنی جان بچاؤ، ایمان کا انکار کر دو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں مسیح کے لیے جان دے دوں گا، لیکن میں مسیح کا انکار، یہ ہے ایمان میں مضبوط رہنا۔ اور پھر ان لوگوں نے، وہ جو ڈاکو تھے، انہوں نے مسیحی ڈاکٹر کو مار دیا، لیکن وہ ایمان میں قائم رہے، مضبوط رہے، انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑا نہیں ہے۔ خدا کا بندہ پطرس بھی یہی نصیحت کر رہا ہے کہ ایمان میں مضبوط رہنا ہے، حالات جیسے مرضی کیوں نہ آ جائیں، کتنی ہی بڑی پرابلم کیوں نہ ہمارے لیے آ جائے، کتنی ہی بڑی آفر کیوں نہ ہمارے سامنے آ جائے، اور یوں خدا کے لوگ جان دینے تک وفادار رہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس آیت کو صرف قبرستان میں قبروں پر لکھنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں آیت بائبل سے نا خدا نے اس لیے دی تھی کہ لوگ قبروں پہ لکھ چڑھے آ جائیں۔ قبرستان میں جاتے ہیں لوگوں نے اکثر یہی لکھوائی ہوتی ہے، جان دینے تک، جان دے، وہ بندہ پاؤں ساری زندگی گرجے بھی نہ گیا ہو، وہی قبر سے لکھ چھڑ دینے جان دینے تک وفادار رہے۔ وہ پاؤں کوئی شراب بھی نہیں مار جائے، وہی قبر سے بھی لوگ لکھ چھڑ دینے جان دینے تک وفادار ہے۔ آیت کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ زندہ ہیں تو خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ میں تجھے جان دینے تک وفادار ہے، میں تجھے، پھر قبر پہ پاویں کو لکھے نہ لکھے، پھر آسمان پہ تاج لازمی ملتا ہے۔ لیکن اگر زندگی گناہ میں ہے اور خدا کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو پھر ایک دفعہ چھوڑ کر 10 دفعہ بھی لکھیں گے تو آسمان پر تاج ملنے والا نہیں ہے۔ ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ پہلی بات بیدار، ہوشیار اور بیدار رہنا ہے، اور دوسری بات ہمیں کیا کرنا ہے ایمان میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ابلیس کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اور کلام میں یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اب ابلیس کا مقابلہ نہ تو ہم ڈنڈے، سوٹے، لاٹھیوں اور یا گن سے کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور ایسا وائپن ابھی تک دنیا میں ایجاد ہوا ہے کہ جس سے ہم کہیں گے ابلیس کو ہم مار سکتے ہیں۔ اچھا، میں پچھلے دن ایک عبادت میں شامل ہوا، میں بڑا ہنسا بھی۔ وہ کہتے ہیں جی جدو تسی گیت گاندے تالیاں مار دو نا تو ابلیس نو ٹاخ ٹاخ تھپڑ وجدا ہے۔ کلیسیا بڑی خوش ہوئی، انہوں نے اور تالیاں ماریا۔ وہ کہتے ہیں پھر جب آپ اور تالیاں بجاتے ہیں اس کو دوسری طرف سے پٹاخ لگتا ہے، پھر جب آپ اور تالیاں بجاتے ہیں پھر ابلیس کو ادھر سے ادھر۔ میں کہ ابلیس کو بے ہوش کرن گیا۔ میں ہنس رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور بھائی بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ غلط تعلیم ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ پرستش کے دوران تالیاں بجائیں، لیکن اگر آپ کو یہ کہے کہ یہ ہماری تالی بجانے سے ابلیس کو تھپڑ لگتے ہیں تو یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ کم کم میں نے اس کو بائبل میں نہیں پڑھا، نہ ہی بائبل کی ایسی تعلیم ہے۔ اچھا، ابلیس کا مقابلہ اونچی دعا کرنے سے بھی نہیں ہوتا کہ زور لا کے پسینے کٹ کے دعا کریے کہ ابلیس کا مقابلہ ہو جائے گا، نہیں۔ زور دی پرستش کر کے، زور دی تالیاں مار کے ابلیس کا مقابلہ
نہیں، جوش سے دعا کرنا اچھی بات ہے، پرستش کے دوران تالیاں بجانا اچھی بات ہے، پورے دل و جان سے خداوند کی پرستش اور ستائش کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ابلیس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے، دعا، کتاب مقدس بائبل کا مطالعہ اور پرستش جو روح اور سچائی سے کی جائے، یوں ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دعا، اگر ہماری زندگی میں دعا نہیں ہے تو بآسانی ہم ابلیس کا شکار ہو جائیں گے، لیکن ہماری دعا کو زندگی ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم ابلیس کی چال کو ایک دم سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ دعا کو مسیحی زندگی گزاریں۔ دوسری بات، کتاب مقدس کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم کئی دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بڑی بائبلوں پر دھول اور مٹی جم جاتی ہے کہ ہم ان کو کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ایسے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے ابلیس کا مقابلہ کیا، اور ان کے پاس کون سا ہتھیار تھا تاکہ انہوں ابلیس کا مقابلہ کر سکیں؟ متی 4 باب۔ جب ابلیس نے یسوع مسیح کو آزمایا تو اس کو حوالے دے دے کر آزمایا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے، کیونکہ ہے نا لکھا ہے۔ تو یسوع مسیح بھی کہتے ہیں لکھا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ کلام سے، کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے۔ اس کو ظہور کرنے کا حوالہ دیتا ہے کر کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہ اپنے آپ کو گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ آزما ہے، اور سادہ بھی نہیں آزما رہا، کلام میں سے آزما رہا ہے حوالہ دے کر۔ سونے ہوشیار رہنا ہے کہ کئی دفعہ لوگ حوالہ ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی حوالہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی غلط تشریح کر کے وہ ابلیس کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں، بدعتی تعلیم پھیلا دیتے ہیں، غلط تعلیم کو پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کلام کی درست تشریح سے واقف تھا اور کلام کو درست طور سے استعمال کرنا جانتا تھا، اس لیے اس نے کلام کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کیا۔ اس لیے بھائی اور بہنوں، کتاب مقدس بائبل کے ساتھ جڑے رہنے سے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنا، اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا، اور پھر حقیقی پرستش جو روح اور سچائی سے ہو، جو رسمی نہ ہو، جو فرضی نہ ہو، جو مذہبی نہ ہو، بلکہ وہ حقیقتاً ہمارے دل سے اور سچائی اور روح کے ساتھ کی جانے والی پرستش سے ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، پھر ساتھ ہی وہ تسلی بھی دیتا ہے کہ یہ جو دکھ ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، صرف تم پر نہیں ہیں۔ دنیا میں لکھا ہے کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سال میں کہ ابھی بھی 60% کرسچنز جو ہیں دنیا میں، ان کو بھی پرسیکیوشن کا سامنا ہے، ان کو بھی ستایا جاتا ہے۔ تو خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، اور بھی ایسے لوگ ہیں جو مسیحی ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں لیکن ایمان میں قائم ہیں۔ اور پھر وہ تسلی کے لیے ان کو بتاتا ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو آپ کی طرح دکھ اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے۔ تسلی کی بات کیا ہے کہ دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں لیکن ابدی جلال پائیں گے۔ جب 5واں باب دیکھتے ہیں، اس کی پہلی آیت کو لکھا ہے، تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسا ہوتے ہوئے، وہ گواہی دیتا ہے۔
پطرس کہتا ہے میں مسیح کے دکھوں کا گواہ ہوں، کیونکہ پطرس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا مسیح کو دکھ اٹھاتے ہوئے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور ظاہر ہونے والے جلال میں بھی شریک۔ اس نے مسیح کو جلالی صورت میں بھی دیکھ لیا پہاڑ پر، جب اس نے کہا کہ خدا ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک۔ اس نے مسیح کو اس وقت کس صورت میں دیکھا؟ جلالی صورت، اس کی پوشاک تبدیل ہو چکی، نورانی، جلالی۔ تو خدا کا بندہ پطرس کہہ رہا ہے کہ میں نے مسیح کو دکھوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے مسیح کو جلال میں بھی دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسی جلال میں خدا نے ہمیں بھی بلایا۔ جیسے وہ منظر ہے نا پہاڑ پر یسوع مسیح کا، تو خدا کے روح بھی آسمان پر ایسے ہی ہوں گے۔ زمین پر وہ ان کو دکھ دیا جاتا ہے، لیکن آسمان پر وہ ابدی جلال میں داخل ہوں گے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ تسلی کی یہ بات ہے کہ دکھ اٹھانے کی جو مدت ہے وہ تھوڑی ہے۔ جیسے بھی میٹنگ لیڈ کرتے ہوئے بھائی نے ذکر کیا کہ 40-45 سال تک، 50 سال تک ہم صحت مند زندگی گزارتے ہیں، شاید 5 سال، 10 سال، 15-20 سال ہم شاید بیماریوں میں گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیماریوں کے سال کم ہیں، وہ جو ہم نے صحت مند زندگی گزاری وہ زیادہ ہے۔ تو دکھ تھوڑے ہیں، دکھ کم ہیں، شکر گزاریاں ہماری زندگی میں زیادہ ہیں اگر ہم ان پر غور کریں۔ ایک بائبل استاد نے یہ کہا کہ دکھ مہمانوں کی طرح ہیں، یہ آتے ضرور ہیں لیکن ان کو جانا ہی ہے۔ بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم اس دور میں کئی طرح کے دکھ مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہر صورت میں ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمارے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم ہوشیار اور بیدار رہیں، ہم ایمان میں مضبوط رہیں، اور پھر ہم اس ابلیس کا جو ہمارا دشمن ہے ہم اس کا مقابلہ کریں۔ یاد رکھیے ہماری یہ جو لڑائی ہے، ہماری یہ جو دشمنی ہے، ہماری یہ جو جنگ ہے روحانی، یہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ ابلیس اور اس کی قوتوں کے ساتھ ہے۔ اور افسیوں کے 6 باب میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ہم اس روحانی جنگ کو کس طرح جیت سکتے ہیں۔ سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، ایمان میں قائم اور پختہ، دعا اور کلام کے ساتھ جڑے رہنے سے ہم اس ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ تسلی کی باتیں ہیں۔ پہلی تسلی کی بات کیا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ دوسری تسلی کی بات یہ ہے کہ ہم ابدی جلال میں داخل کیے جائیں گے۔ اور تیسری تسلی کی بات یہ ہے کہ دکھ جو ہے یہ تھوڑی مدت کے لیے ہے، جلال ابدی ہے، نہ ختم ہونے والا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دکھ ایک دن ختم ہو جائیں گے لیکن جلال کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر کے اختتام پر تھوڑا سا چند ایک لوگوں کا ذکر کرتا ہے، جس میں سے سلوانس کا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ دیانتدار بھائی ہے، اور یہ خط پطرس رسول نے روم میں بیٹھ کر لکھا، اور سلوانس جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سلاس ہے، اس کے ہاتھ کلیسیا کو بھیجا۔ اور دوسرا وہ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے 13ویں آیت میں کہ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پطرس کی بیوی کی بات ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کلیسیا کی بات کر رہا ہے۔ اور یہاں پر بابل سے مراد روم ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں یہودیوں کو ہمیشہ بابلیوں نے ستایا، اور نئے عہد نامے میں ہمیشہ جو رومی تھے انہوں نے ستایا۔ اصطلاحی معنوں میں جب وہ بابل کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روم میں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو کلیسیا روم میں ہے وہ بھی، اور میرا بیٹا مرکز وہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہ بیٹا اس کا جسمانی بیٹا نہیں تھا بلکہ روحانی فرزند یوحنا مرکز تھا، جس نے مرکز کی انجیل کو بھی لکھا۔ اور مرکز کی انجیل کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چونکہ پطرس کا شاگرد تھا اور اس نے پطرس سے سن کر اس ساری انجیل کو
لکھا تھا۔ اور 14ویں آیت اس کلچر کو بیان کرتی ہے کہ محبت سے بھروسہ لے لے کر آپس میں اسلام قریش اس علاقے کا کلچر تھا۔ جیسے آج بھی ہم مختلف ملکوں میں کلچر دیکھتے ہیں کہ وہ ملتے ہوئے، جیسے آج بھی پاکستان میں جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے اکثر ایک دوسرے کا منہ چومتی ہیں، تو یہ اس علاقے کا کلچر تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہودا اسکریوطی مسیح کو پکڑوانے آیا تو اس نے اسلام کیسے کیا تھا؟ بھروسہ لے کر۔ اور یہ اس علاقے کے کلچر کی بات ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اصل میں آپس میں محبت رکھو، گو کہ سب دکھ میں سے گزرے ہو، سب پریشان ہو، لیکن آپس میں محبت رکھو۔ آخری آیت کے بارے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، لکھا ہے کہ تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل۔ کسی اسکالر نے اس کے بارے میں لکھا کہ اس آخری آیت میں بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت دکھی، پریشان، غمزدہ اور مصیبتوں کا مارا ہوا شخص ہو، اور مسیح اس کے پاس آئے اور مسیح اس کو گلے لگائے اور اس کے کان میں صرف ایک لفظ کہے، اطمینان۔ پریشان ہے، غمزدہ ہے، لیکن مسیح کیا اس کو کہہ رہا ہے؟ ایک ہی لفظ، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان، پیس۔ یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس سارے خط کے وسیلہ سے ہم نے بہت برکت پائی ہے، بہت کچھ سنا سیکھا، اور آج بھی خدا کا کلام جو پڑھا گیا، سنا گیا، 3 خاص باتیں۔ نمبر 1، ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ ابلیس کب، کس ذریعے سے، کس وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ وہ ہمارے قریبی دوست، ساتھی، بہن، بھائی، فرینڈ کے وسیلے سے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، ہمارے خیالات کے ذریعے سے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، وہ ہمارے کاروبار میں، ہماری جاب میں، پتہ نہیں کس ذریعے سے ہمارے ایمان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں الرٹ رہنا ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے، اور پھر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔